السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرکیف ابھی پہلا دہا بالکل اختتام پہ ہے میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو۔ اس برکتوں والے مہینے کا صحیح فائدہ اٹھائیے، نمازوں کی پابندی کریے، روزے رکھیے، روزے مس مت کرو اللہ کے واسطے، نماز تراویح پڑھو، مس مت کرو۔ زندگی پڑی ہے خریداری کرنے کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے۔ یہ مہینے، یہ سال بار بار آنے والا نہیں ہے میرے بھائی، تو جتنا ہو سکتا قرآن پاک کی تلاوت کرو، قرآنوں کو گھروں میں بند مت رکھو۔ میری ماں بہنوں سے بھی ایک ریکویسٹ ہے، میری دردمندانہ اپیل ہے یہ، کیونکہ یہ آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے، آپ لوگوں پہ فرض ہے نمازوں کو مس مت کرو۔ بہرکیف میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، سنیاسی جوکر بونا بندر کی نسل، ایک مسلمانوں سے جو کینہ رکھنے والا ایک غلیظ نسل کا جو جانور ہے ہمارے پاس، وہ جانور کے 3 دن پورے ہو گئے، جو 72 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا، اس کے 77ویں گھنٹے میں خود نہیں جا کر وکیل کو بھیجا، میں ہاسپٹل میں ہوں، ہاسپٹل کے پیپر کے ساتھ، ہاسپٹل کے ایسے ڈاکومنٹس وہ کرا، جبکہ یہ ایک جھوٹ ہے، یہ کورٹ بھی جانتا ہے، وہ جج بھی جانتے ہیں، جنہوں نے اس کو 72 گھنٹے کے اندر اپنے کیسوں کی اور جو اس کے اوپر الزامات ہے، الزامات کیا حقیقت ہے، وہ اس کے صفائی دینے کے لیے کہا تھا، وہ صفائی نہیں دے کر بیماری کا نوٹنکی کر رہا، بیماری کا ناٹک کر رہا، اور یہ کورٹ کو بھیجا، لیکن کورٹ نے یہ اس کو صاف الفاظوں سے کہہ دیا، تو عمر بھر کے لیے تو بیمار نہیں رہتا، عمر بھر کے لیے بیمار نہیں رہتا، تو کو جو ہے نا 2 سے 3 دن کا اور ٹائم اور رعایت دی جاتی ہے، تاکہ کیونکہ کورٹ کچہری معلوم ہے آپ لوگوں کو، پروف کے بنا پہ، ثبوت کے بنا پہ چلتی ہے۔ اس نے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے ایک غلط پیپریں بنا کر بھیج دیا اس نے، وہ بھی خود نہیں جا کر وکیل کو دیا، وکیل جا کر یہ سبمٹ کرا، اور وکیل نے اس سے تو 40 دن کا ٹائم مانگا تھا یہ سارے جواب دینے کے لیے، سارے آنسر دینے کے لیے، صفائی دینے کے لیے، لیکن کورٹ یہ دینے سے انکار کر دیا اور منع کر دیا صاف الفاظوں میں، بولے کہ جو ہے سو یہ بالکل سراسر نہیں ماننے والی بات ہے، ایک بیہودہ مذاق ہے، یہ کورٹ کے ساتھ، کورٹ کے احکامات کے ساتھ یہ غلط، اس میں بھی تم کو ہر جانا بھگتنا پڑے گا، اس کی بھی سزا ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی کورٹ نے 2 سے 3 دن کی اس کو رعایت دی۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، نہ یہ کوئی بیمار ہے، نہ اس کی کوئی لاچاری، یہ وہی چیز دہرا رہا جو ان کے پاس کی ایک منسٹر ہے نا، جو لنگڑی ہونے کا بہانہ کری، اپاہج ہونے کا بہانہ کری، سادھوی پرگیا ٹھاکر کی بات کر رہا ہوں میں۔ سادھوی پرگیا ٹھاکر جب کورٹ کو جاتی تھی، ویل چیئر پہ بیٹھ کے جاتی تھی، جب باہر نکلتی تو ویل چیئر غائب رہتا تھا، سیدھا گاڑی میں جا کے بیٹھتی تھی انہیں، یہ پولیس بھی دیکھتی تھی اور وہاں کے کیمرے بھی دیکھتے تھے، اس کے باوجود حالانکہ جو بیماریوں کا حوالہ دی تھی انہیں، ایڈس ہو گئی، یہ ہو گئی، ٹی بی ہو گئی، کینسر ہو گیا، یہ ہو گیا، جبکہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا، ایک صرف نوٹنکی تھی، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں، تو انہیں بھی یہی چیز کرنے کی کوشش کی، گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا، یہ چیز اچھی طریقے سے کورٹ نے بتا دیا کہ یہ گمراہ کرنے کی صورت میں بھی اس کی سزا ملے گی، ایسا نہیں ہے، یعنی سارے چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن چلنا پڑتا ہے کورٹ کو ثبوتوں کی بنیاد پر۔ اب اس نے جس طریقے سے جو کام کیا ہے، یہ کام کر کے انہیں زیادہ دن تک بچ نہیں سکتا، نہ اس کو بچنے دیتے، کیونکہ ادھر بچا اگرچہ تو پھر ادھر انٹرنیشنل کورٹ سوال کرے گا سپریم کورٹ سے، تو اس لیے کچھ بچنے کے اس کے پاس راستے بہت کم ہیں، لیکن یہ گندا کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہا انہیں،
کھیلنے دو, کچھ نہیں ہوتا. ہم تو صبر کرتے آئے ہوئے ہیں, صبر کریں گے انشاءاللہ. 2-3 دن کوئی زیادہ وقفہ نہیں ہے. جس طریقے سے کورٹ نے کہا, اس کے بعد پھر کورٹ یہ 2-3 دن میں انہیں حاضر نہیں ہوتا. اور اس کی پولیس کو بھی ایک میں بھول کر رہا تھا یہاں پہ, پولیس کو بھی یہ نوٹس دے دی گئی ہے کہ اس کی جانچ پڑتال کرو اور اس کے اوپر کاروائی کرو. آخر کاروائی کیوں نہیں کرتے؟ تم کو کس نے روکا ہے؟ کس کے ڈر میں آ کے نہیں کرتے؟ کس کے خوف سے نہیں کرتے؟ یہ کارن بتاؤ بول کے پولیس کو اتنی اس کو ڈھیلی ڈوری کیوں دیے, اتنی چھوٹ کیوں دیے ہوئے؟ یہ سوالات پولیس سے بھی کیا ہے کورٹ نے. تو بہرحال میرے عزیز دوستو, میرے بھائیوں, اس کو ان 72 آورس کے اندر وہاں پہ کورٹ کو جانے کا تھا. نہیں تو اس کو گرفتار کرتے سمجھے ہم. وہ گرفتار تو کریں گے, لیکن اتنا آسانی سے یہ کام ہوتا نہیں دکھ رہا. جو نوٹنکی کر رہا انہیں ابھی بیماری کا حوالہ دیا اس نے. اور آپ لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے, سارا کچھ اندر بیٹھ کے آفس میں بیٹھ کے کاما کرا رہا انہیں. آج بھی بلڈوزر جبکہ منع کر دیا جا رہا, کورٹ یہ بھی ججمنٹ دے دے گا بلڈوزر استعمال نہیں کر سکتے کسی کی پراپرٹی پہ, کسی عبادت گاہ پہ, بالکل نہیں کر سکتے. یہ چیز بھی آج کل میں آ جائیں گے. اور اس نے یہ ہدایت, اس کے بغیر ہدایت کے یہ کام نہیں ہوتا. جو پرسوں آپ لوگوں کو پتا ہے, جو لیڈیز آفیسر کو جو سسپینڈ کیا گیا, جو اس کے اوپر کیس چل رہا ہے, ابھی اس کی پوچھ تاچھ چل رہی ہے, کس کے اشارے پہ کام کری, وہ ابھی کیا بتائی ہے یہ وہ جانتی ہے اور پولیس جانتی ہے, جو کاروائی کر رہی ہے, جو پوچھ تاچھ کر رہی ہے. اور اس کو تو سسپینڈ کر دیا گیا, حالانکہ وہ سینئر آفیسر تھی ان کی. کچھ 16-17 سال سے کام کر رہی تھی وہ, لیکن وہ اشاروں پہ کام کرنے لگی تھی, اس لیے اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا. اور وہ ہمارے جو بھائی مسلمان چلاتے رہے یہ کورٹ کے آرڈر سے, لیکن وہ دستاویزات کو بھی, ان پیپروں کو بھی ماننے سے اس نے انکار جو کر دی تھی, اس کے اوپر بھی کورٹ نے سختی سے برہمی کا بھی اظہار کیا. اور جو ججمنٹ دیا واقعی قابل تعریف ہے, اور اس کو یہ بنا کے دینا پڑتا ہے وہاں کی گورنمنٹ کو. جو بھی نقصان ہوا ہے وہ صاحب کا, وہ حضرت کا برابر بنا کے دینا پڑے گا, چھک مرا کے بنا کے دیں گے. چلو خیر الحمدللہ, اب جو کام کر رہا ہے سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو, ایمانداری سے کر رہا ہے. اب یہ کدھر بھی جھکاؤ نہیں ہے, اشارے پہ نہیں ناچ رہا ابھی. یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت اچھی بات ہے. بہرکیف میرے عزیز دوستو, میرے بھائیوں, یہ ہم کو پہلے ہی اگرچہ یہ سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو, اگرچہ یہ کاروائی کرتے تھے, ایسے لوگوں کے اوپر ایکشن لیا جاتا, تو یہ کوئی غریب کا گھر کبھی نہیں ٹوٹتا, کوئی عبادت گاہ, کوئی مسجد کبھی شہید نہیں ہوتی. لیکن اس ٹائم پر منہ بند کرے ہوئے تھے اور پولیس تماشائی بنی ہوئی تھی. یہ لوگ جو کام اپنا کرنا تھا وہ کام کر رہے تھے, جو ان کے ہدف تھا, ایک ٹارگٹ تھا, ایک 6 مہینے میں مثال کے طور پہ ایک 3-4 لاکھ گھروں کو غیر ضروری طور پر بلڈوزر چلایا جائے. جو بھی ایریے سے اس کو ووٹ نہیں دیتے یا ویسے کچھ بھی ایسے مسئلے 10 پیدا ہوتے ہیں, اب اس میں جا کر ویڈیو کو تو لمبی نہیں کر سکتے, عقل مند کو اشارہ کافی. بھائی کیا بول رہا ہوں آپ لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں الحمدللہ. تو بہرکیف اس کا ٹائم پورا ہو چکا ہے. اس کا پاپ کا گھڑا اور اس کا جتنا جو ظلم کیا ہے انہیں, وہ پورا اختتام پہ ہے, اس کا ختم پہ ہے. اب وہ گھڑا بھرنے کے بعد تو پھٹتا کہیں نہ کہیں سے لیک ہوتا ضروری ہے, اور یہ چیز تو ہو کے رہے گی الحمدللہ. اس کے لیے آپ لوگ منظم رہیے, متحد رہیے, نمازوں کی پابندی کریے اور اللہ کو راضی رکھیے, اور گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کریے. ہر چیز میں آپ کو کامیابی ملنے والی ہے انشاءاللہ تعالی. اور رہی بات اس کو, اب دیکھتے ہیں جو 2 سے 3 دن کا ٹائم جو دیا ہے, انہیں تو 40 دن کا ٹائم مانگے تھے, 40-45 دن کا کورٹ دینے سے انکار کر دیا. اور اس نے جو سرٹیفکیٹ جو بھیجا ہے ہاسپٹل کے, جو ایک دم طبیعت اس کی خراب ہے, آنے کے لائق نہیں ہے, ٹھہرنے کے قابل نہیں ہے, یہ کہاں تک صحیح ہے یہ بھی معلوم کرائے گا کورٹ. خاموش تو نہیں بیٹھتا, لیکن وقتی طور سے ثبوت کی بنیاد پہ اس کو کام کرنا پڑتا. وہ ساری چیزیں اس کے حق میں گئے ہیں, یہ ضرور بول سکتے ہیں اپن, وہ چیزیں
اس کے حق میں گئے ہیں، لیکن زیادہ دیر تک اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں۔ بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، روزے رہیے، نمازیں پڑھیے، نمازیں مس مت کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔